اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ ماہ شعبان کے آخری ایام، آخری ساعات ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے پہلے ماہ رجب اس کے بعد ماہ شعبان میں تیاری کی، اس دعوت پر جانے کی، اس دسترخوان پر جانے کی جو ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے سجایا ہے۔ اس درس کے آغاز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ درس ایصال ثواب کے لیے ہے ایک مومن کے کہ جو گزشتہ دنوں میں اس دنیا سے گئے سید زاہد حسین، اور ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم شامل کریں گے وہ تمام خدمت گزار اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے جو باب العلم، اسٹٹگارٹ، منہاج الحسین برلن، اہل بیت امامیہ سینٹر میونخ، القائم بون، انجمن سجادیہ فشتہ، انجمن حسینیہ ہنوفر اور انجمن امام سجاد علیہ السلام ویانا آسٹریا، اور ان کے منتظمین انتصار مہدی، برادر عبد المناف غلزئی اور برادر محسن نقوی۔ خداوند عالم ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر اہل بیت کے لیے جو زحمات یہ برادران انجام دیتے ہیں اور جو ان کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، خداوند عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا۔ یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے یہ خطبہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ پوری تیاری کے ساتھ ماہ رمضان کیسا مہینہ ہے، کون سی توفیقات ملتی ہیں، کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیا کیا موقع اللہ نے اپنی خاص رحمتوں سے استفادہ کرنے کے رکھے ہیں اس مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں، جو کسی اور مہینے میں نہیں رکھے، تاکہ اس اہمیت کا پتہ چل جائے، تاکہ معرفت میں اضافہ ہو جائے، تاکہ تیاری مکمل کر کے اللہ کے بچھائے ہوئے اس دسترخوان پر اللہ کے مہمان بن سکیں جیسے اس کے مہمان بننے کا حق ہے۔ تو آپ تمام سننے والوں سے، مومن بھائیوں سے اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ اسے بہت بڑی توفیق سمجھیں۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس ماہ رمضان کو دیکھنے کی ان کو مہلت نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک رمضان کو ایک مرتبہ پھر زیارت کرنے کی، اس کے شب و روز کو دیکھنے کی، اس کے لمحات سے استفادہ کرنے کی اگر مہلت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزار بنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شکر گزاری یعنی قدردانی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کے شکر گزار بنو گے تو پھر میرا وعدہ ہے کہ یقیناً میں ان نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، بے قدری کرو گے، تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ خطبے کے الفاظ کی طرف توجہ فرمائیں گے تاکہ ہم سب خود کو پوری آمادگی اور تیاری کے ساتھ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کی طرف لے جائیں۔ ماہ شعبان کے آخری جمعے کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے
مسلمانوں کو رمضان المبارک کی عظمت اور اہمیت سے آگاہ کیا اور اس مہینے کی خصوصیات اور برکات کو بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے یہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے۔ اس خطبے کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب عیون و اخبار الرضا علیہ السلام میں نقل کیا ہے۔ یہ روایت نقل کرنے والے آسمان امامت و ولایت کے 8ویں ستارے امام علی ابن موسیٰ رضا ہیں کہ جو اپنے آباء و اجداد سے نقل فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ سند کا پہنچتا ہے امام علی علیہ السلام تک۔ قال کہ امام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم فقال، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم سے خطاب فرمایا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں اس طرح سے فرمایا: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو یقیناً اللہ کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ یعنی یہ جو مہینہ آ رہا ہے، یہ خطاب ہم یوں سمجھیں کہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، اور گویا کہ اللہ کے نبی ہمیں تیار کرنا چاہ رہے ہیں اس غنیمتوں سے بھرے ہوئے موقع کے لیے کہ جو کچھ دنوں کے بعد ہمارے سامنے آئے گا۔ کیا کیا ہے اس مہینے میں، کن چیزوں سے بھرپور ہے یہ مہینہ؟ سب سے پہلے فرمایا برکت۔ برکت کا معنی سمجھ لیں، کسی چیز میں برکت کا ہونا یعنی اس چیز پر زوال کا نہ آنا، اس چیز کا ختم نہ ہونا۔ رزق میں برکت کی بھی جب دعا کی جاتی ہے تو اصل میں مراد یہ ہوتی ہے، برکت سے مراد اصل میں زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ جب بھی اس چیز کی ضرورت پڑے وہ موجود ہو، ختم نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس مہینے میں تمہیں ایسی چیزیں مل سکتی ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی تمہاری ترقی کا باعث ہوں گی اور آخرت میں بھی تمہیں ان کا اجر دیا جائے گا۔ ان پر زوال نہیں ہے، یہ دنیا کے مال کی طرح ختم ہونے والی نہیں ہے، دنیا کی لذتوں کی طرح فنا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ معنی ہے برکت کا۔ دوسری چیز والرحمہ، ویسے اللہ کی رحمتیں ہر وقت اپنے بندوں کے لیے موجود ہوتی ہیں، لیکن اس مہینے میں ایسی رحمتیں ہیں کہ جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی۔ تیسری چیز المغفرہ، مغفرت، یعنی گناہ کر کر کے انسان نے جو اپنا نقصان کر دیا ہے، اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اپنی روح کو زخمی کر لیا ہے، جیسے چھری انسان کے بدن کو زخمی کر دیتی ہے، اسی طرح گناہ انسان کی روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ زخمی بدن تیز چل نہیں سکتا، اپنے کام ٹھیک طرح سے کر نہیں سکتا، گناہوں سے زخمی روح بھی نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتی، نیکیوں کو صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکتی، اپنے اندر طاقت نہیں پاتی۔ مغفرت کیا ہے؟ یعنی روح کے زخموں کو اللہ بھر دیتا ہے، ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے، اور جب زخم بھر جاتے ہیں تو پھر انسان تر و تازگی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ اور اب ماہ رمضان میں دیکھ لیں، مسجدوں میں حاضری زیادہ ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وقت چونکہ محدود ہے، میں مختصر وضاحت پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اس مہینے کی عظمت بیان فرماتے ہیں باقی تمام مہینوں پر۔ فرمایا شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام دوسرے مہینوں سے
برتر ہے، برتری رکھتا ہے، افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کے دن تمام دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام دوسری راتوں سے افضل ہیں، اس کے لمحات تمام دوسرے لمحات سے افضل ہیں۔ خطبے کے اگلے حصے میں اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں، اس مہینے میں تمہیں اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے تمہیں مہمان بنایا، یعنی تمہیں عزت بخشی ہے، تم ان لوگوں میں شامل کر دیے گئے ہو جن کا اللہ احترام کرتا ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں، مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں کوئی ایسا آدمی رہتا ہو جو بالکل دنیاوی اعتبار سے بے حیثیت ہو، اس کے پاس روزگار نہ ہو، فقیر ہو، اس کے کپڑے پھٹے پرانے رہتے ہوں، اس کے پاس رہنے کو مناسب گھر نہ ہو، عام لفظوں میں کہوں کوئی اسے لفٹ نہ کراتا ہو، اتنا بے حیثیت ہو، اور اچانک اس کے دروازے پہ دستک ہو اور ملک کے پرائم منسٹر یا ملک کے پریزیڈنٹ کا نمائندہ سامنے کھڑا ہو اور وہ اس سے کہے کہ پریزیڈنٹ نے یا پرائم منسٹر نے آپ کو اپنے پاس دعوت پر بلایا ہے، آپ کے لیے انویٹیشن بھیجا ہے، اس کو یقین نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ وہ کہے گا کہ میری حیثیت کیا ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، شاید ہمارا اس محلے میں ایک فلان آدمی رہتا ہے، وہ امپورٹنٹ آدمی ہے، اس کے لیے دعوت نامہ آیا ہوگا، میری طرف غلطی سے آ گئے ہو، میرے اندر تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ ملک کا پریزیڈنٹ مجھے بلائے، مجھے تو محلے والے نہیں بلاتے کبھی، کہاں ملک کا وزیر اعظم، کہاں ملک کا صدر، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن وہ اس سے کہے کہ میرے پاس مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میرے پاس تمہارا ایڈریس موجود ہے، تمہارا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی ساری تفصیلات میرے پاس موجود ہیں، تمہیں ہی بلایا ہے۔ جب اس بندے کو یقین آ جائے، جس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جب اس کو یقین آ جائے کہ واقعاً اس کو بلایا گیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اپنے آپ کے اندر کتنی اپنے اندر عزت کا احساس کرے گا، جیسے اس کا مقام اچانک بہت بلند ہو گیا، اس کو لگے گا باقی تو نیچے رہ گئے، صرف مجھے بلایا گیا، مثلا کیسا عزت کا اور احترام کا احساس کرے گا۔ اللہ کا پیارا نبی چاہتا ہے کہ اس کے امتی ماہ رمضان میں اس عزت اور احترام کا احساس کرے، اور جو اپنے اندر عزت کا احساس کرتا ہے اس کو عزت بڑی پیاری لگتی ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو عزت اسے بخشی گئی ہے وہ چھن جائے، بے آبرو ہو جائے۔ ہم خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ کرنا ہو، کیوں چھپ کے کرتے ہیں، کیوں لوگوں کے سامنے نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں جو ہماری عزت ہے، جو ہماری پرسنالٹی ہے، وہ خراب ہو جائے گی۔ اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ ماہ رمضان میں ایسا احساس عزت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، مومن کے اندر پیدا ہو جائے کہ پھر وہ اس عزت کو گنوانا نہ چاہے، اس کا دل ہی نہ چاہے، بس ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے وہ ملی ہوئی عزت اس سے چھن جائے۔ خطبے کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ ہوا شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کا مہمان بننے کی۔ ضیافت کہتے ہیں مہمانی کو، ہم کہتے ہیں دعوت۔ اور وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس مہینے میں تمہیں ان لوگوں میں قرار دیا گیا ہے جن کا اللہ احترام کرتا ہے۔ کوئی بڑا کسی چھوٹے کو جب اپنے پاس بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، پہلا جملہ عام طور پہ کیا بولتا ہے
کہ مجھ بے حیثیت کو آپ جیسی ہستی نے بلا کر عزت بخشی، میں اس قابل نہیں تھا۔ آیا ماہ رمضان میں داخل ہوتے وقت یہ احساس ہمارے دلوں میں ہوتا ہے؟ جو اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب جن کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے اور جن کا اللہ نے احترام کیا ہے، ان کو بلا کر اللہ انہیں کیا کیا تحفے دیتا ہے۔ جب بڑے لوگ بلاتے ہیں چھوٹے لوگوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، تو انہیں پتہ ہوتا ہے یہ ضرورت مند ہیں، وہ تحفے دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں کہ ان کی ہیلپ ہو جائے، ان کی حالت بہتر ہو جائے۔ جو جتنا کریم ہوتا ہے، جتنا عظیم ہوتا ہے، جتنا سخی ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق ہدیے دیتا ہے، تحفے دیتا ہے۔ اللہ کے تحفے کیا ہے ماہ رمضان میں؟ فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، وہ جو تم سانس لیتے ہو زندہ رہنے کے لیے، اللہ کی مہمانی میں تمہارے ان سانسوں کو تسبیح بنا دیا ہے اللہ نے اپنی۔ تم سانس لوگے روزے کی حالت میں، ماہ رمضان کے شب و روز میں، اللہ کے فرشتے اللہ کی تسبیح لکھیں گے، پہلا تحفہ۔ دوسرا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، عام دنوں میں تم سوتے تھے، اس مہینے میں تم جب سو جاؤ گے، جب تک سوئے رہو گے تمہاری عبادت شمار کی جائے گی۔ البتہ یہ معلوم ہو، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی اس دعوت پر آ جائیں، لبیک کہیں، اس ماہ کے روزے رکھ رہے ہوں۔ تو اب کوئی سونے لگا اس لیے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، نماز سے اذان سے کچھ دیر پہلے اٹھنا ہے، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تہجد کی اللہ مجھے توفیق دے گا، سحری کرنی ہے میں نے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے میں نے، اس نیت سے سو رہا ہے، اس سونا بھی عبادت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اپنے جن جن کاموں کو، حتیٰ کہ جنہیں وہ دنیا کے کام سمجھتا ہے، آپ کا بزنس، آپ کی جاب، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی دیگر مصروفیات، آپ اپنے جس جس کام کو اللہ کے نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے دائرے کے اندر لاتے جائیں گے، آپ کا ہر کام عبادت شمار ہوگا۔ ماہ رمضان یہ سکھانا چاہتا ہے، اس کی ٹریننگ دینا چاہتا ہے ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں۔ اور اپنے رسول کے ذریعے دعوت نامہ لے کر کون آیا ہمارے پاس؟ اللہ کا بہترین بندہ، اللہ کا آخری نبی، اس کو مامور کیا ہے اللہ نے مومنوں کو دعوت دینے کے لیے، انویٹیشن دینے کے لیے کہ تمہیں اللہ اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس مہینے میں جو تم عمل کرو گے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت اس کو دیا جائے گا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مہینے میں تم جو دعا مانگو گے اللہ اس دعا کو مستجاب کرے گا، قبول کر لے گا۔ تو جب ایسا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، پس اللہ سے مانگو، سوال کرو، لیکن سچی نیتوں کے ساتھ، ایسی نیتیں جن میں کوئی جو چیز تم مانگ رہے ہو اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے کا ارادہ نہ ہو، خالص اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کر کے دعائیں مانگو۔ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ، دلوں کے اندر سے گناہوں کے خیال نکال کر اللہ سے، یعنی جب تم یہ کیفیت پیدا کر لو گے تمہاری دعا آسمانوں تک جائے گی، شرف قبولیت پائے گی۔ اور دعا کیا مانگو؟ ہر انسان اپنی معرفت کے مطابق مانگتا ہے۔
ہر انسان اپنے علم کے مطابق مانگتا ہے، لہذا اللہ کے نبی نے گائیڈ کیا اپنے علم کے مطابق یہ مانگو۔ تمہیں شاید اچھی طرح پہچان نہ ہو کہ کس نے کہا ہے، کس سے دعا مانگ رہے ہو اور کیا مانگنا ہے۔ کیا دعا مانگو؟ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ وہ اللہ تمہیں توفیق دے اس مہینے کے روزے رکھنے کی اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کی۔ پس دو اہم ترین کام، ایک روزے رکھنا اور دوسرا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ عادت ڈال لیجئے، اگر گزشتہ زندگی کوتاہی میں گزری ہے قرآن کے بارے میں، ایسی عادت، ایسا کنیکشن قرآن کے ساتھ قائم کر لیجئے کہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد نہ ٹوٹے۔ ماہ رمضان یاد رکھیے اس لیے نہیں ہے کہ جو کرنا ہے اس مہینے میں کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اسی روٹین پہ واپس آ جانا۔ جو یہ سمجھتا ہے یا جو ایسا کرتا ہے وہ ماہ رمضان کا ہدف سمجھا ہی نہیں ہے، اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ماہ رمضان آپ کو تربیت کرنے کے لیے، تاکہ آپ کا باقی سارا سال اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزرے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزرے۔ یہ ٹریننگ سیشن ہے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، اس لیے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم کر دیا جائے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ گولڈن چانس ہے، باقی دنوں میں یہ ماحول نہیں ہوتا، اللہ کی رحمتیں اس طرح نہیں برس رہی ہوتی، تو اگر باقی جگہوں پر چانس مس کر دیا تو بھی غلطی کی، لیکن اگر اس گولڈن چانس کو بھی مس کر دیا، اس عظیم مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروائی، پھر تو بد نصیب، جس کو اللہ کا رسول بد نصیب کہے، اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا۔ اب اگلے جملات میں روزے کی حکمتوں میں سے کچھ حکمتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ روزے کے ذریعے قیامت کو یاد کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، بھوک کا دن ہوگا، پیاس کا دن ہوگا، لیکن کن کو کھانا ملے گا؟ کن کو پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے پانی دیا جائے گا؟ سب کو نہیں۔ بھوک کو فیل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے، تم کھاتے پیتے ہو، خدا چاہتا ہے جب تمہیں بھوک لگے تو تمہیں ان لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہو کہ جو سال بھر اس تکلیف سے گزرتے ہیں، جن کے پاس اچھا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، بھوک برداشت کرتے، ان کا احساس تمہارے دلوں میں پیدا ہو۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، اس مہینے میں جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اپنے آس پاس کے فقیروں اور مسکینوں کو ان پہ خرچ کرو۔ کنیکشن دیکھیے، یعنی اگر چاہتے ہو قیامت کے دن کی بھوک میں تمہیں کھانا دیا جائے، پیاس میں تمہیں پانی دیا جائے، تو اللہ کی مخلوق کے بھوکوں پیاسوں کا خیال رکھو، جن کو فقیر کہتے ہو، جن کو مسکین کہتے ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فقیر وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں آ کے مانگتا ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں دروازے پہ فقیر آیا ہے، غلط ہے یہ۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کی انکم، جس کی آمدنی کم ہو اور اس کی زندگی کی ضروریات کے خرچ کو پورا نہ کرتی ہو سکتا ہے آپ کا سگا بھائی ہو سکتا ہے آپ کی بہن ہو سکتا ہے آپ کا کزن ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ہمسایہ ہو، نہ مانگتا ہو، عزت دار ہے،
قیامت کے دن جو لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، قرآن مجید نے سورۃ المعارج میں ان کی صفات بیان کی ہیں، ان کی بہت ساری صفات بیان کی، ایک یہ بیان کی ہے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ کہ جن کے مال میں، جن کے اموال میں، جن کی ویلتھ میں ایک معین حصہ ہوا کرتا تھا، کن کے لیے؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور محروموں کے لیے۔ مانگنے والا بھی محروم ہوتا ہے تبھی سوال کرتا ہے، لیکن پھر محروم کیوں کہا؟ یہ مراد وہ ہیں جو سوال نہیں کرتے، عزت دار۔ اب جب آپ نے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آنکھیں کھول کر دیکھیں، حیوانوں کی سی زندگی نہ گزاریں۔ حیوان کیا ہوتا ہے؟ جس کو اپنے چرنے کی پرواہ ہوتی ہے، واش روم جاتا ہے، پھر چرتا ہے، نسل بڑھاتا ہے، سو جاتا ہے۔ یہ زندگی حیوانی زندگی ہے۔ آنکھیں کھول کر انسانیت کی آنکھ سے اپنے آس پاس دیکھیں، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ اس درس کو سن رہے ہیں یورپ کے ممالک میں رہ رہے ہیں، شاید آپ جہاں پہ رہ رہے ہو آپ کے آس پاس اس طرح کے پرابلمز نہ ہوں، لیکن آپ جہاں سے آئے ہیں، آپ کا شہر، آپ کا گاؤں، مثال کے طور پہ پاکستان میں یا جہاں سے بھی آپ آئے، اگر خدا نے آپ کے لیے اپنے رزق کی وسعت کر دی ہے تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ اگر قیامت کے دن کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے تو اس بھوک میں اللہ آپ کو کھانا عطا کرے، اگر آپ چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اللہ کی مخلوق کے بھوکوں کا خیال رکھیں، فقراء اور مساکین۔ انشاءاللہ یہ معنی واضح ہے۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو۔ چھوٹوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بڑوں کا تم نے احترام کرنا ہے۔ تم زیادہ پڑھ لکھ گئے، تم زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے، ماڈرن ہو گئے، تمہارے ماں باپ تمہارے جتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اب تمہارے جتنے طاقتور بھی نہیں ہیں، نمک حرامی نہیں کرنی، تم بہت کمزور تھے، اپنا پیشاب تک دھونے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اپنے کپڑے چینج کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ نے تمہاری ماں اور تمہارے باپ کے دل میں تمہاری وہ محبت رکھی کہ انہوں نے زحمتیں کر کر کے تمہیں پالا ہے، اور اب تم ان سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ تم کہتے ہو بس کرو، زیادہ باتیں نہیں کرو۔ اس مہینے میں بڑوں کے سامنے کیسے بولنا ہے انداز سیکھو، اس کو احترام کرنا سیکھو بڑوں کا، اس لیے کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو تمہیں جس کے احکام ہے یہ وہ تم سے پوچھے گا۔ اپنے آفس میں باس کے سامنے نیچی آواز سے بات کرتے ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرتے ہو، لیکن اپنی ماں اور باپ سے، اپنے گھر والوں سے برے لہجے میں بات کرتے ہو۔ اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور بڑوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر چھوٹوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے تو اپنی اصلاح کرو، نرمی پیدا کرو۔ ہر وقت اگر لڑائی پر اور ڈانٹ پر اور مار پر تم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ روزہ یعنی کنٹرول، صرف بھوک اور پیاس کا کنٹرول نہیں ہے، صرف منہ کا کنٹرول نہیں ہے، آنکھ کا کنٹرول ہے، کان کا کنٹرول ہے، جذبات کا کنٹرول ہے۔ ایکچوئل روزہ، اصل روزہ یہ۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، بہت اہم، صلہ رحمی کرو۔ بھائی بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، کئی مہینے ہو گئے، کئی سال ہو گئے، آپس میں نہیں ملتے، بات نہیں کرتے۔ اگر ماہ رمضان میں حق ادا کرنا چاہتے ہو، خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو، جاؤ، تم پہلے چلے جاؤ۔ اس کی غلطی ہے تب بھی چلے جاؤ، کہو میں صلح کے لیے تیار ہوں، میں اپنے دل سے ساری میں نے ناراضگی نکال دی ہے۔ اگر اللہ کے بندے ہو
تمہاری انا پر اللہ کا حکم غالب آ جائے، مومن کی نشانی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے مومن ہوتے ہیں کہ جب تک اللہ کی بات ہماری مرضی سے نہ ٹکرائے تب تک اللہ کی بات مانتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کی بات، کوئی دین کی بات ہماری مرضی کے خلاف ہو ہم اس کو بائی پاس کر جاتے ہیں۔ یہ مومن نہیں ہوتا، یہ تو اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، اللہ کی مرضی پہ نہیں چل رہا۔ سلو ارحامکم، جن سے تعلق توڑ چکے ہو تعلق جوڑو، چاہے رشتہ دار ہیں چاہے مومنین ہیں۔ اللہ تعلقات جڑے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن نے فاسق کی ایک نشانی بتائی ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو اللہ نے کہا ہے جوڑے رکھو اس کو کاٹ دیتے۔ جن تعلقات کو اللہ جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اسے کاٹ دیتے۔ اب یہ روزے کی مکمل پکچر بیان ہو رہی ہے، روزہ تم سے کیا کیا کروائے گا۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ سب سے زیادہ جو خرابیاں انسان زبان سے کرتا ہے، جھوٹ زبان سے بولتا ہے، گناہ کے لیے انفارمیشن سوال کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، فضول باتیں کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں کرنا، زبان سے کرتا ہے۔ اپنی زبان کو روزہ رکھواؤ، حفاظت کرو اپنی زبانوں کی۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور جن چیزوں کی طرف نگاہ کرنا حلال نہیں ہے وہاں سے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، جھکا لو، ادھر مت دیکھو۔ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور جن چیزوں کو سننا حلال نہیں ہے ان کو سننے سے اپنے کاموں کو روک، اپنے کانوں کو بند کر لو، روک لو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اور لوگوں کے یتیموں پر نرمی کرو، تمہارے یتیموں پر نرمی کی جائے گی۔ ماحول ایسا بنا دو، اگر تمہیں تمہارے علم میں ہے یا تم تھوڑی کوشش کر کے علم پیدا کر سکتے ہو کہ تمہارے آس پاس لوگ، کوئی چلا گیا دنیا سے، اس کے بچے یتیم ہیں، اب ان کی ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے۔ آپ وقت شہادت مولا علی علیہ السلام کی وصیت کا مطالعہ فرمائیے، ماہ رمضان میں انشاءاللہ علماء بیان کریں گے آپ کو، ورنہ آپ خود پڑھیں۔ اللہ اللہ بالایتام، اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو نہ بھولنا یتیموں کے بارے میں، تمہارے ہوتے ہوئے ان کے منہ خالی نہ رہ جائیں، بھوکے نہ رہ جائیں۔ اور جب تم خیال رکھو گے، معاشرے کا ہر فرد یتیموں کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا، تو ہو سکتا ہے کل کو تمہاری کی قسمت میں لکھا ہو تم نے بھی چلے جانا ہے، اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ جو تم نے اپنے عمل سے ماحول بنایا ہے، تمہارے یتیم بھی بے سرپرست نہیں رہیں گے۔ نیکیوں کی بنیاد رکھو۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اہم ترین باب ماہ رمضان میں، باب توبہ۔ توبہ زبان سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ توبہ بغیر گناہوں کو چھوڑے جا کر شبہ قدر میں اعمال کرنے کا نام نہیں ہے۔ استغفار اور توبہ کی تسبیح پڑھنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب ہے واپس پلٹ آنا۔ میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں، توبہ کسے کہتے ہیں۔ آپ نے جانوروں کے ریوڑ دیکھے ہوں گے، فلاکس، ان کو جب چرانے لے کے جاتا ہے کوئی، تو اگر کوئی بھیڑ ان میں سے سبز گھاس کے نشے میں چرتی چرتی اسے پتہ ہی نہ چلے میں ریوڑ سے الگ ہو گئی ہوں، دور نکل جائے، اور اچانک اس کو احساس ہو کہ مجھے تو باقی بھیڑوں کی آوازیں نہیں آ رہی، ادھر ادھر دیکھے اسے کوئی اپنی جیسی بھیڑ دکھائی نہ دے، وہ جو اس کی حفاظت کرنے والا تھا اس ریوڑ کا، وہ اسے دکھائی نہ دے، اب اسے گھاس بھول جائے گی، اسے ہوگا کہیں سے بھیڑیا نہ مجھے کھا جائے۔ وہ زور زور سے چیخ و پکار کرتی ہے، آوازیں نکالتی ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کہاں چلی گئی ہیں اس کی بھیڑیں، اور جب اچانک اس کو پتہ چلتا ہے کہ ریوڑ اس طرف ہے،
کیسے دوڑ کر بھاگ کر جاتی ہے، سب سے امپورٹنٹ کام اس کو وہی لگتا ہے کہ کیسے میں فوراً پہنچوں واپس اس شخص کی نگہبانی میں جو میری حفاظت کرتا ہے۔ اس پلٹنے کا نام، اس احساس کے ساتھ اللہ کی طرف واپس آ جانے کا نام توبہ ہے۔ توبہ کی تسبیحیں پڑھنے کا نام توبہ نہیں ہے، استغفار۔ میں نے 1000 بار استغفار کی تسبیح پڑھی ہے، نہ، ایک کافی ہے اگر اپنی شرائط کے ساتھ ہو کہ میں گناہ چھوڑ رہا ہوں، میں شرمندہ ہوں، اے اللہ تیرا کھاتا رہا اور تیری نافرمانی کرتا رہا، نمک حرامی کرتا رہا، میں نمک حلال بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اپنے گناہوں سے اللہ کی طرف واپس لوٹاؤ، چھوڑ دو گناہوں کو، یہ توبہ ہے، توبہ کرو۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اور نمازوں کے اوقات میں، نماز کے ٹائم اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اللہ کی طرف بلند کرو، جیسے بھکاری فقیر مانگتے ہیں۔ نمازوں کے ٹائم کا خاص طور پہ کیوں ذکر کیا؟ کسی وقت بھی دعا ہو سکتی ہے۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس لیے کہ نماز کے اوقات بہترین اوقات ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے تمام وقت بہترین ہے باقی مہینوں کے اعتبار سے، اس میں بھی جو نماز کا وقت ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے دعا مانگنے کے لیے۔ کیوں؟ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، ان لمحات میں اللہ رحمت والی نظروں سے اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے۔ يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ، جب وہ آہستہ آواز میں اسے پکاریں تو بھی جواب دیتا ہے، جب بلند آواز میں پکاریں تب بھی لبیک کہتا ہے۔ وَيُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ، اور جب وہ سوال کریں وہ انہیں عطا کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعُوهُ، اور جب وہ پکاریں وہ لبیک کہتا ہے، جواب دیتا ہے، دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ ایھا الناس، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے لوگو، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، بے شک تمہارے نفس، تمہاری جانیں، تمہارے وجود تمہارے اعمال کی وجہ سے گروی رکھے ہوئے ہیں، رہین ہیں، مرہون ہیں۔ آپ چیز گروی رکھتے ہیں، کوئی قرض لیتے ہیں، جب تک آپ واپس نہ کریں وہ چیز واپس نہیں ملتی آپ کو۔ انسان جب گناہ کرتا ہے خود کو گروی رکھ دیتا ہے اللہ کے عذاب کی جگہ میں۔ کیسے چھڑوانا ہے خود کو؟ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، پس اپنی استغفار طلب مغفرت، اپنی استغفار سے اپنے نفسوں کو چھڑواؤ، آزاد کرواؤ، گروی رکھے ہوئے ہو۔ اور پھر کہوں گا صرف زبانوں سے نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر گناہ نے روح کو زخمی کیا ہے، میں اللہ سے کہہ رہا ہوں میرے زخم کو، روح کے زخم کو بھر دے۔ کیسے بھرے گا؟ جب میں پھر چھری ہاتھ میں رکھوں اور مزید زخم لگاتا جاؤں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کہیں یہ زخم لگا اس پر پٹی کر دیں، وہ پٹی کرنے لگے اور آپ چھری سے ایک اور زخم لگا دیں، پھر ایک اور لگا دیں، ڈاکٹر کہے گا تمہاری جگہ پاگل خانے میں ہے، یہاں پہ نہیں ہے میرے پاس۔ گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرنا اور استغفار کرتے رہنا، ایسا معاملہ ہے۔ اپنی استغفار کے ذریعے اپنے نفسوں کو چھڑاؤ، اپنی جانوں کو چھڑاؤ۔ وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، اور جو تم نے بوجھ لاد لیے ہیں اپنی پشتوں پر، اپنی بیکس پر، گناہوں کے بوجھ لاد لیے، تمہاری کمریں بھاری ہو چکی ہیں۔ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، تو لمبے سجدے کر کے اپنی پشتوں کے بوجھ ہلکے کرو۔ لمبے سجدوں کی پریکٹس کریں، سجدے میں گر کر اللہ سے راز و نیاز کریں۔ اللہ سب سے زیادہ خوبصورت، بہترین اور قرب کی حالت اللہ اور بندے کی حالت سجدہ ہے۔ لمبے سجدے کرنے کی پریکٹس کریں، عادت ڈالیں۔
وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ عز وجل اقسم بعزتہ، جان لو کہ اللہ عز وجل نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اللہ يعذب المصلین والساجدین، کہ وہ نمازیوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں کرے گا۔ وَأَلَّا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کو، نمازیوں اور سجدے کرنے والوں کو، جہنم کی آگ کا خوف محسوس نہیں ہونے دے گا، نہیں ڈرائے گا۔ آگے چلیں، ایک اور کام، لوگوں کو کھلانے کی پریکٹس افطار کے ذریعے سے، اور اس میں بھی یاد رکھیے قریب آپ کے ہوں یا دور ہوں، بھوکے غریب لوگوں کو افطار کروانا اچھے طریقے سے۔ امیروں کو امیروں والی افطار کرواتے ہیں، غریبوں کو تنخواہ دیتے ہیں۔ آپ ایک کام کیجئے، ایک دفعہ ہی صحیح، غریبوں کو ایسی افطار کروائیے جیسے امیروں کو کروائی جاتی ہے۔ ایہا الناس، اے لوگو، من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشہر کان له بذلک عند اللہ عتق رقبہ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ۔ عجیب، فرمایا اے لوگو، جو تم میں سے جو ایک مومن روزے دار کو افطار کروائے اس مہینے میں، اس کے بدلے میں اللہ اسے اتنا اجر دے گا جیسے اس نے کسی غلام کو آزاد کروایا ہے، اور اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی شکل میں اس کو اجر دے گا۔ قیل یا رسول اللہ، جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو کسی نے یہ کہا، اللہ کے نبی سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، فَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ، غربت تھی اس زمانے میں، بھوک تھی، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، تو کسی غریب نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کو افطار کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہمارے پاس تو خود نہیں ہوتا کھانے کا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اسلام صرف امراء کا تھوڑی ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق ثمرۃ، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اگرچہ آدھی کھجور کھلا کر، آدھی کھجور، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ ایک گھونٹ پانی پلا کر، یہ تو کر سکتے ہو، جو تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق کچھ کر دو۔ اس کے بعد روزے کی حالت میں کیا کیا چیزیں ہمیں اپنی بہتر بنانی ہیں۔ فرمایا ایہا الناس، اے لوگو، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقا، اس مہینے میں جس شخص نے اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لیا، اگر غصے میں بولتا ہے اپنے لہجے کو نرم کر لیا، اور کوئی بد اخلاقی کرتا ہے، کوئی بری عادت ہے، اس کو ٹھیک کر لیا، یہ روزہ ہے۔ نہ کہ روزہ بھی ہے اور سب کچھ روٹین وہی جاری ہے، بس صرف کھانا نہیں اور پینا نہیں، یہ روزہ نہیں ہے، یعنی ایکچول روزہ یہ نہیں ہے۔ جو اللہ روزے کے ذریعے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ روزہ نہیں ہے اگر یہ چیزیں نہ ہو تو۔ اللہ کے نبی رہنمائی فرما رہے ہیں، اے لوگو، تم میں سے جس نے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لیا، کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، تو یہ اخلاق اپنے کا اچھا بنا لینا قیامت کے دن صراط سے، یعنی پل صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ ہو جائے گا اس کا۔ آپ کو پتہ ہے عربی میں پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں، یعنی جس سے آپ بارڈر کراس کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے اچھا اخلاق پورے صراط کو کراس کرنے کا پاسپورٹ ہے۔ جواز یعنی کسی چیز کو کراس کر جانا،
پار گزر چلے جانا، ادھر دوسری طرف چلے جانا۔ یوم تزل فیہ الاقدام، کس دن یہ تمہیں اچھا اخلاق پل صراط سے گزار دے گا؟ جس دن اس صراط پر قدم پھسل رہے ہوں گے اور لوگ پھسل پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، اس دن اچھا اخلاق تمہیں لے جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، اور تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنے غلاموں کا بوجھ ہلکا کر دے گا، اپنے سب آرڈینیٹس، آج کے زمانے میں غلام نہیں ہے لیکن آپ کسی بڑی پوسٹ پر ہیں، کوئی آپ کے نیچے ہے، آپ نے کسی پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، آپ نے ہائر کیا ہوا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ اگر اس کا بوجھ ہلکا کریں گے، خفف اللہ علیہ حسابہ، اللہ اس کے بدلے میں اس کا حساب ہلکا کر دے گا، کنسیشن کر دے گا، آسان کر دے گا، قیامت کے دن کا حساب دینا جو سخت ترین حساب ہے۔ ادھر یہ کرو، ادھر وہ بینیفٹ لو اللہ سے۔ وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اور جو اپنے شر کو لوگوں سے روک لے، یعنی کوئی برائی اگر مجھ سے کسی دوسرے پر کی طرف جا رہی ہے، مجھ سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، میں اس کو روک لوں ماہ رمضان میں، اللہ فرما رہا ہے میں اپنے غضب کو قیامت کے دن تجھ سے روک لوں گا۔ عجیب ہے۔ وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا، یہ جو میں نے کہا عجیب ہے، یعنی عظمت کے اعتبار سے عجیب ہے۔ وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، جس نے اس مہینے میں کسی یتیم کا اکرام کیا، احترام کیا، یاد رکھیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیے یتیم کو یہ نہیں ہے کہ یہ لو پکڑو، ایسے انداز سے دینا کہ انسلٹ ہو، کیونکہ باپ جانے سے ایک تو اس کے پاس وہ کما کے لا کے دینے والا سرپرست نہیں ہے، دوسرا اس سے پیار کرنے والا بھی نہیں ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا بھی نہیں ہے، اس کو آغوش میں لینے والا بھی چلا گیا ہے۔ یہ سب تم نے دور کرنا ہے، اس کا نام ہے اکرام، رسپیکٹ۔ جو تم میں سے کسی یتیم کا اکرام کرے گا اس مہینے میں، اللہ اس دن اس کا احترام کرے گا جس دن تو اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ تیری رسپیکٹ کرے گا، کیونکہ تو نے اللہ کی خاطر یتیم کی رسپیکٹ کی۔ یہ اس معاشرے کی باتیں، عرب کا معاشرہ جہاں یتیموں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، یتیموں کو لوٹ لیتے تھے، اپنی جائیداد سمجھتے تھے۔ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اور جس نے اس مہینے میں صلہ رحمی کی، اس کا معنی یہ ہے جس نے اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی مومن سے جو تعلق توڑ لیا تھا، جس نے اس مہینے میں وہ تعلق جوڑا، لڑائی چھوڑ کر صلح کر لی، اللہ قیامت کے دن اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ کس دن؟ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ اسے رحمت سے جوڑ۔ خدا کہے گا تو نے میرے کہنے پر اپنی انا کو پیچھے کر دیا، میرے حکم کو آگے کر دیا، تو لڑا ہوا تھا، تو نے اپنے بھائی سے صلح کر لی، بہن سے صلح کر لی، ماں باپ کو تو نے چھوڑ دیا تھا، تو نے ان سے صلح کر لی، رشتہ دار فلان سے تو نے صلح، میرے لیے صلح کی ہے، تو نے میرے لیے تعلق جوڑا، میں تجھے اب تیرا تعلق اپنی رحمت سے جوڑ رہا ہوں۔ وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اور جس نے اس مہینے میں قطع رحمی کی، اس مہینے میں تعلق توڑ لیا کسی سے، اللہ اس دن، جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اپنی رحمت سے اسے کاٹ دے گا، اپنی رحمت سے اسے دور کر دے گا۔ اب دیکھیے اللہ کے دسترخوان پر ملنے والے بینیفٹس میں سے، عام دنوں میں آپ نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اجر ملتا تھا، ماہ رمضان میں کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ، جو اس مہینے میں نافلہ نماز پڑھے، واجب نماز سے زیادہ
نماز پڑھے، نفل وغیرہ پڑھے، کتب اللہ لہ براءۃ من النار، اللہ اس کے لیے لکھ دے گا آگ سے براءت یعنی نجات۔ ومن ادى فیہ فرضا، اور جو اس مہینے میں فرض نماز ادا کرے گا، فرض کام کرے گا، کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور، اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے دوسرے مہینوں میں 70 وہ نیک عمل یا وہ نماز پڑھنے کا جو اجر ملتا ہے عام مہینوں میں 70 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ ومن اکثر فیہ من الصلاة علی، اور جو شخص اس مہینے میں مجھ پر یعنی اللہ کے رسول پر صلوات پڑھے گا، ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، جس دن پلڑے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے پڑ رہے ہوں گے، اللہ اس صلوات کی برکت سے، اس کے وزن سے اس کی نیکیوں کے پلڑوں کو بھاری کر دے گا جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس ماہ رمضان میں کثرت صلوات ہونی چاہیے۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، اور جس شخص نے ایک آیت تلاوت کی قرآن کی، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے کا، پورے قرآن کی تلاوت کا جو ثواب ملتا تھا، اب ایک آیت کی تلاوت کا وہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے آپ کو عادت پڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی نیا، مثلا آج کل نیا کوئی ریسٹورنٹ کھلتا ہے، کوئی نیا بزنس شروع کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں فرسٹ ویک اتنی کنسیشن ہے، اتنا ڈسکاؤنٹ ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ آئیں، اٹریکٹ ہوں اور ان کی پروڈکٹ سے آشنا ہو جائیں، فیملیئر ہو جائیں، تاکہ بعد میں بھی آتے رہیں۔ نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں کام کرو اور بعد میں پھر کرو ہی نہ۔ ایسا کرنے والے عقل مند نہیں ہیں، بے وقوف ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اٹریکٹ ہو، تاکہ سارا سال پھر ان کو پتہ چل جائے کتنی زبردست چیزیں ہیں۔ اس مہینے میں عادت پڑ جائے، اس مہینے میں کنیکشنز جو بننے چاہیے بن جائیں، اور جو غلط کنیکشنز ختم ہونے چاہیے وہ ختم ہو جائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ پیکج دے رہے ہیں، ایک آیت کی تلاوت کرو گے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دوں گا۔ جو کہتے ہیں نا، لکھا ہوتا ہے بائی ون گیٹ ون فری، اللہ کہہ رہے ریڈ ون، ریسائٹ ون، اور ثواب گیٹ آل ہول قرآن ثواب فری۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ، یہ جو ماحول بنتا ہے ماہ رمضان میں، اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ نیکیوں کا ماحول بن جاتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ شیطانوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اے لوگو اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ فاسألوا ربکم الا یغلقھا عنکم، اللہ سے سوال کرو کہ اب ان دروازوں کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، کھلے رہے۔ وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةً، اور آگ کے، فائرز کے، آتشوں کے دروازے یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُفَتِّحَهَا عَلَيْكُمْ، اللہ سے سوال کرو کہ پھر ان دروازوں کو، جہنم کے دروازوں کو تمہارے لیے نہ کھولے، تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند رکھے۔ وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، تو اللہ سے سوال کرو اے اللہ پھر شیطانوں کو مجھ پر مسلط نہ کرنا، ہم پر مسلط نہ کرنا۔ یعنی کیا مطلب؟ اے اللہ میں اس مہینے میں جو نیک کام کر رہا ہوں،
جو شیطان مجھے نہیں کرنے دیتا، اس کے وسوسے مجھے نہیں کرنے دیتے۔ اے اللہ دوبارہ ایسا مجھے نہ بننے دینا کہ پھر میں یہ کام چھوڑ دوں، میں یہ تلاوتیں چھوڑ دوں، میں یہ نفل چھوڑ دوں، میں یہ غریبوں کو کھلانا چھوڑ دوں، میں اچھا اخلاق چھوڑ دوں، میں بڑوں کا احترام چھوڑ دوں، میں چھوٹوں پہ رحم چھوڑ دوں، میں یتیموں کا خیال رکھنا چھوڑ دوں۔ اے اللہ پھر شیطانوں کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دینا۔ یہ معنی ہے اس کا، نہ یہ کہ کچھ کرنے کا ارادہ نہ ہو، دعا مانگی جا رہی ہے اللہ مجھ پر شیطانوں کو مسلط نہ کرنا۔ ہر جملے کے اندر ایک دنیا ہے معنی کی۔ اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے؟ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ وہی بات ہے جو قرآن نے روزے فرض کیے جانے کی حکمت بیان کی ہے کہ اللہ روزہ کیوں فرض کر رہا ہے تمہارے اوپر، کیا پیدا کرنا چاہتا ہے تمہارے اندر۔ توجہ فرمائیں، اس مہینے کا بہترین عمل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطبے کو یہاں تک لے کر پہنچے، قال امیر المؤمنین، تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور سوال کیا۔ امیر المؤمنین یہاں پہ فرماتے ہیں، چونکہ روایت کے راوی وہی ہیں، فقمت، میں کھڑا ہوا، فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما افضل الاعمال فی هذا الشہر۔ شاگرد استاد سے پوچھ رہا ہے، بہترین شاگرد بہترین استاد سے سوال کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے؟ فقال یا ابا الحسن علیہ السلام، اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو الحسن، افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، بہترین عمل، افضل عمل اس مہینے کا اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے شدت کے ساتھ خود کو بچا کے رکھنا، دوری اختیار کرنا۔ اور یہی روزہ فرض کیے جانے کا مقصد قرآن بیان فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے؟ روزے ختم ہو ویسے ہی ہو جاؤ جیسے روزوں سے پہلے تھے؟ نہ، یہ بات امت کو سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہماری روٹین وہی ہو جاتی ہے۔ شب عید، عید کا چاند اناؤنس ہوتے ہی لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ کس لیے روزے فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تو افضل عمل وہی جو قرآن نے بتایا، اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا افضل، ورع کہتے ہیں شدید تقوی کو۔ تقوی کے بھی درجات ہوتے ہیں، سب سے اوپر والا درجہ اسے کہتے ہیں الورع، واو را رے اور عین، الورع عن محارم اللہ۔ محارم حرمت کی جمع ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیے ان سے بچنا شدت کے ساتھ۔ اور اب خطبہ تمام ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ثم بکا، اور اللہ کے رسول نے جب مولا علی علیہ السلام کو یہ جواب دیا تو رو پڑے، رسول اللہ رو پڑے۔ فقلت، تو مولا فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ما یبکیکا، ما یبکیکا، اے اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فقال یا علی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، ابکی لما یستحل منک فی هذا الشہر، اے علی میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کیونکہ اس مہینے میں آپ کا خون کچھ لوگ حلال قرار دے دیں گے، آپ کا خون اس مہینے میں بہایا جائے گا۔ کأنی بکا، گویا اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی گویا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، وَأَنْتَ تُصَلِّي لِرَبِّكَ،
جبکہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، وَقَدْ بَعَثَ أَشْقَى الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ شَقِيقُ عَاقِرِ نَاقَةِ ثَمُود، اور اس وقت پہلوں اور آخر والوں، یعنی جو پہلوں میں بدبخت ترین لوگ تھے، شقی ترین، اور بعد میں آنے والوں میں بھی جو شقی ترین لوگ ہوں، ان میں سب سے بڑا شقی اس کا بھائی یعنی اس جیسا کہ جس نے حضرت صالح کی اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اٹھے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اٹھا ہے، فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَىٰ قَرَنِكَ، اور وہ آپ کے سر پر ایک وار کیا ہے اس نے، فَخَذَّبَ مِنْهَا لِحْيَتَكَ، جس سے آپ کی داڑھی اور چہرہ خون سے رنگین ہو جائے گا، خضاب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اور زیادہ عجیب بات ہے، سمجھنا ہم جیسوں کے لیے سخت۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کے اللہ کے نبی سے کیا سوال کیا؟ یہ نہیں پوچھا کب ہوگا، یہ نہیں پوچھا میں بچ سکتا ہوں نہیں بچ سکتا، ایسے سوال ہی نہیں کیے۔ ایک سوال کیا، اہم ترین سوال، کیا فرمایا؟ قال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین نے فرمایا، فَقُلْتُ یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَذَلِكَ فِي سَلَامَةٍ مِّن دِینِی، یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین صحیح و سالم ہوگا، میرا دین صحیح ہوگا، میرا دین تو خراب نہیں ہو گیا ہوگا؟ دنیا سے جاتے وقت میں اسی دین پر ہوں گا جس دین کو آپ لائے ہیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، فی سلامت من دینک، ہاں علی آپ کا دین بالکل سلامت ہوگا، آپ اسی دین پر ہوں گے جو دین میں لایا ہوں۔ دین کی امپورٹنس دیکھیے، اس دین کے ساتھ اپنا رابطہ اور رشتہ، اس دین کی معرفت، اس دین کو سمجھنا علی پوچھ رہے ہیں اپنی ان عظمتوں کے ساتھ۔ اور اس لیے آپ توجہ کریں، آپ لنک دیکھیے، اس لیے جیسے ہی ضرب لگی امیر المؤمنین کے فرق مبارک پر، پہلا جملہ، کوئی تکلیف سے چیخ و پکار نہیں کی، پہلا جملہ کیا نکلا؟ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا جب آپ کے سر پہ ضرب لگے گی آپ کا دین سلامت ہوگا۔ علی کو صرف اس کی پرواہ ہے، شہادت ہونے جا رہی ہے، بدن سے خون بہہ گیا ہے، بیٹھا بھی نہیں جا رہا صحیح طرح۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض روایات کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے پھر جماعت کروائی اور امیر المومنین ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور بیٹھے ہوئے بھی کبھی دائیں طرف ڈول جاتے تھے، کبھی بائیں طرف ڈول جاتے تھے، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس عظیم ہستی کو کیا فکر ہے؟ میرا دین سلامت ہوگا جب میرے سر پر ضرب لگائی جائے گی۔ وقت چونکہ تمام ہے، ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں، چند جملے اور بھی ہیں اس خطبے کے۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس دعا کے ساتھ کہ اے پروردگار، یہ ایصال ثواب کے لیے اس درس کو رکھا گیا تھا سید زاہد حسین، پروردگار ان کے آخرت کے درجات کو بلند فرما اور ان کی بخشش اور مغفرت فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں پروردگار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جتنے بھی اس دین اسلام کے مکتب اہل بیت کے جو اسلام کی اصل شکل ہے، اس کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں، وہ تمام انجمنیں، خاص طور پر جن انجمنوں کا اور آرگنائزیشنز کا میں نے شروع میں نام لیا،
اے پروردگار ان کے تمام خدمت گزار، ان کے ممبران، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے اور یہ منتظمین، بالخصوص انتظار مہدی، برادر انتصار مہدی، عبد المناف غلزئی اور محسن نقوی، اور ساتھ دیگر برادران جن کے نام مجھے معلوم نہیں ہے لیکن وہ شامل ہیں ان کاموں میں، پروردگار ان سب کے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور ان کی رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما، اور اے پروردگار ان سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے پروردگار ہم سب کو آئندہ آنے والے چند دنوں کے بعد آنے والے ماہ مبارک رمضان کی بہترین برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے تیرے مقرب بندے اس مہینے کو گزارتے ہیں اس طرح عبادات میں اور اطاعت میں اور اچھائیوں میں اور نیکیوں میں اور بھلائیوں میں اس مہینے کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور جو اچھی عادتیں اس مہینے میں ہمارے اندر پیدا ہوں اس مہینے کے بعد بھی ہمیں ان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو برائیاں جو کوتاہیاں غلطیاں اس مہینے میں ہم چھوڑ دیں اور ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد پھر کبھی دوبارہ ہم ان غلطیوں کی طرف واپس نہ لوٹیں۔ اے اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔